امام قاضی اعجاز مالکی مدرس کے بزرگ ہیں، ان کی زیارت پرآمش بھی ہے۔ قاضی اعجاز مالکی نے عجیب و غریب کتاب لکھی ہے، الشفا نام کیا رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننے میں شفا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان دیا، مطابعہ کو پہچان، اور یہ تو بات ہے، اور زندگی اور کیا قدرت ہے اور آج ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہے کہ ان سب کا یہی ایمان ہے۔ وہ صورت یہ ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے سنتے، آپ کے سامنے باتیں آئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گستاخی توہین کرے، جو آپ کے ساتھ پر حملہ ہو اور سب و شہرت کی مترادف ہو، اسے قتل کر دیا جائے، اس سے توبہ نہ کی جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اس کو دفن منزل کیا جائے۔ یہ تمام دنیا کے علماء اور صوفیاء قاضی اعجاز مالکی نے الشفا شریف کے واقعات بیان کیے ہیں، اور اس نے یہاں تک بھی لکھا ہے، میں چھپا دیتا ہوں تھوڑا سا، کہ ایک شخص گستاخ تھا، اس نے کی توہین کی، تقدیس کی، تقدیر کی۔ مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ ہے، اس کو باب الرحمت کہتے ہیں، اس باب الرحمت کے اندر جا کے بیٹھا، لوگ بیٹھے تھے اور خوب دوڑ کے آیا، داخل ہوا، اس کو اونٹ نے اسے اپنے نیچے دبا کے اور ختم کر دیا۔ اونٹ کی شان یہ ہے کہ جس کے پیچھے پڑ جائے، جب تک آدمی کا سانس نہیں نکلتا اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو نہیں پوچھتا ہے۔ اور میں آپ کو یہی سکھا رہا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت مجھ پر اور آپ پر واجب ہے۔
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی گستاخی ایسی جس میں آپ کی نبوت پر آپ کے ساتھ حملہ ہو وہ کفر ہے کفر. یہاں تک نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کفر کفر باشد یہ اللہ بچائے مجھے بھی آپ ہوگی اگر شخص کے حضور کی چادر مبارک یا آپ کی قمیص مبارک میلی تھی اسے بھی قتل نہ یہ تعلیم یاد میں لکھا ہے اور عالموں کا علامہ کے ان کی تحقیقات پر سر جھکاتے ہیں علماء شادی بھی عملی بھی مادی بھی عربی بھی. چار مذہب کے علماء اور اختیار کا اس بات پر اجماع ہے رہا یہ کہ زمین آسمان کی دلالت کو گناہ کرتے تو اسے کافر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ اور چیز ہے. میرے مالک و مولا علیہ السلام کی بےعدلی گستاخی اور چیز ہے. گستاخی تعلیمات مالکی نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی شخص بے ہوش ہو جائے اور بے ہوشی کی حالت میں گستاخی کرے تو اسے بھی قتل کر دو. اس لیے کہ حقیقت میں جب یہ ٹھیک ٹھاک تھا ہوش میں رہتا تھا تو اس وقت میں اس کے دل میں گستاخی موجود تھی اور اب بے ہوش ہو گیا ہے بے ہوشی کی حالت میں وہ گستاخی اس کی زبان بتا دی. پہلے کی کوشش کرتا تھا آپ کے پاس نہیں ملتا کی بات میں پیش کرتا ہوں اور پھر آپ سب کو یہ اللہ میرا اور تمہارا دوستوں جوانوں گستاخی وہاں اور سنو اور کیا میں جو بیان کروں گا اس کا اظہار کو عالم کر سکتا ہے. ایک شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے اور جس وقت قرآن میں نازل ہو رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے اس نے قرآن مجید کی بتاؤ یہ کتنا بڑا اس کو بات ہوئے قرآن مجید کا بہت سارا حصہ اس نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے اس کو اول میں کیوں کہنا ہے جہنم میں کیوں چلا گیا اس نے کافروں کے پاس جا کے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کو پہلے لکھ دیا ہے ان پر جو بھی ہوتا ہے اس کو پہلے لکھ دیا ہے. اس پر کافر خوش ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ پاک اس کو قبر قبول نہ کرے. 7 بار قبر میں دفن کیا گیا 7 بار زمین میں باہر پھینک دیا. اس لیے اس نے گستاخی توحید کی میرے مالک و مولا علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیا. اللہ نے تو اس لیے یہ تو یقینی بات ہے کہ جس کو اللہ پکڑے گا حضور علیہ السلام شفاعت کر کے کھڑا ہوگا. لیکن اگر حضور کو پکڑا ہوا یہی بات ہے کہ سرکاری مدینہ کا جو گستاخ ہوگا توحید کرے گا تو اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا. یہاں تک فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 بار کے لیے
میرے پاس حسن رمضان سے ایک مکتوب بھیجا، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا اور میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ غالباً دہشت کی بات ہے، اس کی مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کو سب سنانے کے لیے ان کا سکھانے کے لیے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں چھٹی جانا چاہتا ہوں کہ میرا ایسی جانکاری لوگوں کی بات کی نہ سننا، نہ کھڑے ہو کر، نہ بیٹھ کر، نہ مجھے کوئی کرنا، اکثر دنیا میں بیٹھ کے ہیں اور جا رہے ہیں، اور آخر بات یہ ہوگا کہ سرکاری مدینہ میں ہمارا سفر معلوم اس جتنے کی طرف دو آدمی جھانک کے دیکھا جاؤ کی طرف سے اپنے گھر پھینک دے، اور ایک حدیث کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پشت پر کوڑے بھی لگائے گئے، زبان سے کوئی بات کا نکالنا ہوتا دوبارہ زبان دین سے جگہ میں کھلا ہوتا ہے، اللہ کریم جلدی میں حدیث کے بارے کے حوالے دیا، تو وہ بات یہ ہے انہوں نے یہ آپ کا بھی اشارہ ایسا ہی ہے، اور تمام دنیا کو نماز یہ عقیدہ ہے، اور یہاں تک کہ سعودی عرب والے علماء عوام کا بھی کوئی صاف ہوگا تو ہوگا، لیکن ان کا بھی عقیدہ ہے، اس لیے آپ جا کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ سرکار سنتے ہیں، اگر تم صحیح عقیدہ ہو کہ نہیں سن نہیں دے رہے تو وہ منع کرتے ہیں، کسی کو ایک آدمی کو وہاں نہ کھڑا ہونا دے، یہ ہے بات کہ نہیں، آپ جا چکے ہو گئے اور زیادہ کے لیے حج کے لیے اور وہاں اپنی بات کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات متفق مسئلہ ہے کہ 36 صدی میں یہودی آئے، سے مت کرو، اور اپنے آپ کو علامہ کہتے ہو، علامہ ناصر الدین البانی دمشق کے فوج میں ہیں، تقریباً 100 برس کی عمر میں تقریباً، اور علماء اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا حدیث کا ماہر یہ ہے، وقت اس سے بڑے آپ کیا ہے، لیکن ماہر تو اللہ کے پیارے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دعویٰ کرنا کسی مولوی عالم کی اجازت نہیں، وہ فوق کل ذی علم علیم، علامہ کی امت اللہ نے ایک علامہ وہ اس نے کہا کہ اور اسی نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں عبادت کر رہے ہیں، زندہ ہیں، یصلون بین یدی اللہ سارے اب یہ کہنا کہ خدا نے بیان کیا یہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی متفق کا فیصلہ ہے، متواتر حدیث کو ثابت ہے، چار مذہب کے علماء اور اولیاء متفق ہے کہ انبیاء علیہ السلام اعلیٰ زندگی اعلیٰ حقیقی بنیادی مذہبی یہ اور سب سے اعلیٰ سماوات والارضین کا ہر وقت سیر اور یک وقت
بدن کے اندر موت آئی اور جب ختم ہو گئی، آپ کو وہ زندگی حاصل ہے جس کو تیرے جیسا بھی بیان نہیں کر نہ آپ بیان کر سکتے. علماء فقراء اور اولیاء کے دماغ اور تصور سے بڑا مقابلہ. لیکن اتنا ہم کہیں گے کہ اپنی قبروں میں وہ سارے زندہ ہیں، عبادت کر رہی ہے جی. اور آپ کو یہ معلوم ہے، حدیث پڑھی ہے، سنی ہے، علماء کو میں سنا رہا ہوں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج منایا، الگ والے کا نور فرمایا. لیلۃ المعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس، مسجد اقصی، بیت المقدس، تمام انہیں کے عمروں کو اللہ کا سرکاری منزل سے آسمان پر نکلا. کچھ کو علماء کہتے ہیں کہ جسد اور روح کے ساتھ مثال کی اور مثال کی مجھے کئی بار آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو عام آدمی دیدار کرتا ہے وہ سرکاری مدینہ کی مثال کی جانب کرتا ہے. میرے مالک مولا اسلام کی اصلی صورت آپ کی، آپ کی اصلی صورت کو مالک کا حق ہے اور وہ ہے حضور کو پوری اور کوئی نہیں. اور اس کو مبارک حضور کی زیارت کرے، ہاں مثال کی کرے. امام حضرت ملت الدین جلال الدین سیوطی رحمانوں کو جانتے ہیں علماء، کتنے بڑے محقق محافظ ہے حدیث کے. انہوں نے فرمایا حضور کو نور شمس کی متصل صورت کو مالک ہے، جوانی کی یا اکثر کی یا آخر عمر کی، یہ بڑی حفاظت بڑی حاصل ہو جائے گا اور یہ سب سے بڑی کرامت ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اپنی قبر میں زندہ لکھتے ہیں. علامہ ناصر الدین البانی، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہیں کے دور پر لوگ اب انتظار کر رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم یصلون بین یدی اللہ تعالی حتی یرفع فی الصدور. انہوں نے لکھا کہ یہ مستند صحیح حدیث ہے کہ پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اللہ کے سامنے اللہ کا سامنا کون چاہتا ہے جو سمجھ سکتا ہے. اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں سور پھونکی جانے تک. جب تک سور کا پھونکا جائے گا اس وقت تک عبادت کرتا سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. اگر چاہے اگر نہ چاہے تو نہ سنتے بھی نہ جانتے. اللہ پاک کو اجازت دے تو وہاں بھی سنتے، اللہ پاک کا حکم ہو تو وہاں بھی سنتے. دل ہونا چاہیے، سینہ پاک ہونا چاہیے. اللہ پاک میرے تمہارے سینے اور دل کی اصلاح کرے. اور میں نے تم کو سنا دیا، یہ اچانک بات کو چھوڑ کرنے کی سامنے ہی آ گئی. اس لیے آپ اگر قرآن مجید بھی پڑھتے تھے اور ساتھ تمہیں بھی کرتے تھے تو کوئی مقام نہیں آتا. مجید نے تو فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ حسن المتقین، اس قرآن مجید کی ہدایت متقی کے لیے ہے. متقی وہ ہے جس کا دل متقی ہے، جس کا نہیں گھمانا اس کا تکبر نہیں.
کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور دل کے اندر بھرے پڑے دل میں اس کو نہ چاہیے ادھر دل متقین جب متقین کی اشارہ کی بتائی پر مسجد کو اور آخر میں فرماؤ لا تعالی رب العزت علم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہے اور یہی کامیاب ہے. اب قرآن مجید نے یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن مجید کا کوئی محافظ نہ تو آپ ہے نہ میں ہوں. ہم تو صرف خادم ہیں، خدمت کریں گے، عبادت قرآن مجید کی اللہ کے ذمہ ہے. آپ نے یہودیوں نے بگڑوں کچھ کیا، کوشش کی، بڑی کوشش کی کہ کوئی تھوڑا سا تحریک کرتے رہتے نہیں کامیاب ہو. اور جب آتا ہے کہ تین چیزیں ہوں گی، تین چیزیں جن کے پابندی کرے، جن کی پابندی کرے اللہ اس کے رسول کے کہ وہ ترتیب کون سی ہو. لیکن میں آپ کو سنائی دیتا ہوں اور قرآن مجید کے کلمات کئی بار اور مجید کھولیں گے تو فرق نظر آئے گا کلمات اور اسی وقت حضور کا دیدار ہوتا ہے. سرکار مدینہ سے اس کا دیدار کسی کو خواب نہیں ہوتا. اللہ کی فضل و کرم سے اس وقت ابھی تک موجود ہے مدینہ منورہ میں ہے دیدار کرنے والے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی ہے تو انہوں کا دیدار کر رہے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں کہ پابندی نے یہاں تک لکھا ہے کہ وقت آئے گا کہ دعا کسی ولی کے زیارت پر قبول نہیں ہوگی. کہاں ہوگی صرف سرکاری مدینہ کی زبان پر. یہ خصوصیت ہے مصطفیٰ اور یہ سلسلہ آ کر تک رہے گا. یہ سلسلہ کہ آپ کی بارگاہ اقدس کی دعا قبول ہوگی، یہ سلسلہ سور پھوٹ کے گھر تک رہے گا. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس وقت تک حضور کو بارگاہ اقدس کھلی ہوئی تھی، بند نہیں. اور کعبہ شریف اس وقت شہید ہو چکا ہوگا. مثل اتفاق زمزم شریف خشک ہو چکا ہوگا کیونکہ زمزم کا منبع جو ہے وہ زمین نہیں ہے. کسی زمین سے کچھ نہیں ٹوٹ رہا، اس کا منبع آسمان پر ہے. اچھی مادہ سے نیچے اتر رہا ہے اور یہ تمہارا رزق بھی جو ہے یہ بھی درختوں میں نظر رہتا ہے. جو کماتے اور کمانا چاہیے، یہ رکھ کرنی چاہیے، حلال پاک کرے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا اور پھر سوال رزقوں کو مرنا پورا تمہیں جس رزق کا وعدہ کیا گیا وہ آسمانوں میں ہے. رزق بھی آسمان سے اترتا ہے. وہ دیوانے ہیں جو بالکل دنیا سے باہر ہو چکی ہے اور زمین کے تہخانے میں بیٹھے لیکن یہ جگہ میں بیٹھے آدمی پڑا ہوتا جیسا کا حوص پار اور ان کے ساتھ ابھی میں مسافر کرا رہے راستے میں روک دیا.
میں نام سارسی کے پاس سکتا اور عثمان صاحب نے بھی یہ ہوا کہ عزیز مسافر بھی روڈ کو میں تمام کر رہا ہوں تکلیف کو برداشت اور ایسی بھی ہے جو ایمان سے لوگ واپس آ رہے ہیں، ایسے ہے جو ایمان سے دل دماغ کو پڑھ کر کے آ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جاؤ، تجارت کے لیے مت جاؤ، لوگوں کو سنانے دکھانے کے لیے مت جاؤ. عظیم مسافر تو ترجمے کو برداشت نہیں کر سکتے، جیسا تو وہی کلندر ہماری کڑی ہے تو فرماتے قربان جاؤں میں آپ کے ترجمے آپ کو کتنا آنا درد آپ کا بھائی ایک تجلی کی برداشت کر سکتا بھی ہو گیا ہے اور آپ مٹتی کے بڑھتے پی رہے ہیں